تو ہر آسمان پر الگ الگ نبی سے ملنا یہ الگ الگ اشارہ ہے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ اپنا پاک رکھے، صاف رکھے، مضبوط رکھے، اللہ کی طرف سے سلامتی ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر معزز و مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ ہفتے رجب کے تعلق سے بات آئی تھی کہ اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا رسومات و بدعات ہوتی ہیں. یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تھا. اس لیے اسی مناسبت سے مناسب یہ معلوم ہوا کہ سفر معراج کو بیان کیا جائے. ویسے ہر نبی کو ان کے اپنے زمانے میں معجزات سے نوازا گیا، معجزے دیے گئے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءت رسولنا بالبینات. تحقیق کہ ہمارے رسول لے کر آئے بینات، واضح علامتیں، واضح نشانیاں، معجزات کو لے کر کے آئے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا معجزہ لے کر آئے؟ بارہا ذکر آتا ہے، بارہا سن رکھا ہے، مگر سننا، استحضار میں لانا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا، اعمال درست ہوں گے، قبول ہوں گے، اعمال میں جان پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا جب کفار، مشرکین، بت پرست، پجاری آپ کو جواب دینے سے عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے، تو انہوں نے آپس میں کہا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، قوم سے کہا انصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام کو حرقوہ، آگ میں جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جلایا گیا. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ کونو بردا وسلاما،
میرے خلیل پر، میرے دوست پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامن، سلامتی والی ہو جا۔ یہ واضح نشانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیغمبر، سچے نبی ہونے کی۔ یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جسے دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو، نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا اعطی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے معجزے نہ دیے ہو، اومنا او آمنا علیہ البشر، جسے دیکھ کر قوم، لوگ ایمان لے آئے، نبی کی نبوت کے ماننے پر مجبور ہو، ایسے معجزوں سے نوازا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، زندگی دیکھیے، بہت سارے معجزوں سے آپ کو نوازا گیا۔ دو معجزے بطور مثال کے قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، پانی مانگا، پہاڑی والے علاقے کے اندر جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، پانی کا خطرہ نہیں تھا، ویسی جگہ پر تو اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے آسمان سے پانی نازل نہیں کیا، ہم نے زمین سے فوارے نہیں پھوڑے، بلکہ ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے عصا کے ذریعے سے پتھر پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اپنے عصا کے ذریعے سے پتھر پر مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر اللہ نے اس کے اندر سے 12 چشمے نکالے۔ قد علم كل اناس مشربهم، انہوں نے کہا ہر ایک اپنے پینے کے پانی کو جان لیا، اپنے پانی پینے کے حصے کو، اپنے چشمے کو پہچان گیا کہ کون سا اس کا ہے۔ 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 چشمے نکالے، فانفجرت منہ، اس سے نکلے، اثنتا عشرہ، 12 عینا، کیا چشمے نکلے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واضح کھلا ہوا معجزہ ہے، جسے دیکھ کر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے پر مجبور ہو، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو، ان کے یقین میں اضافہ ہو، وہ مخلوقات سے کٹ کر اللہ سے جڑنے والے بنے۔ اس کے لیے یہ معجزہ دیا گیا۔ ایک اور معجزے کا ذکر فرمایا دوسری جگہ، القیہا یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ اپنے ہاتھ کے عصا کو نیچے ڈالو، فالقاہا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو نیچے ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعی، جیسے ہی ڈالا تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا، حرکت کرتا ہوا اژدہا ہے۔ قال خذها ولا تخف، پھر اللہ نے فرمایا خذها، اس کو پکڑیے، ولا تخف، نہ ڈریے، نہ گھبرائیے، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم دوبارہ اس کو اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بھی بے شمار معجزے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، جن کی ایک لمبی فہرست ہے کہ ہر نبی کو کون سے معجزے دیے گئے، کون سے دلائل دیے گئے، نشانیاں دی گئی، جن نشانیوں کو، علامتوں کو، معجزات کو دیکھ کر قوم کو چاہیے تھا کہ نبی پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، مانتے، تسلیم کرتے۔ اسی طرح نبیوں کے نبی، خاتم الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے بہت سارے معجزات سے نوازا، اور آپ کے معجزات بڑے اعلیٰ، بڑے عرفہ، بڑے افضل، بڑے اکمل، کامل و مکمل معجزے، بے مثال معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اشارہ کیا،
تو درخت نے اپنی جگہ چھوڑ کر چل کر آیا. آپ نے اشارہ کیا, آپ کے اشارے پر آسمان کے ستارے حرکت میں آ گئے. آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے اور آپ کے سامنے کھانے نے بآواز بلند تسبیح پڑھی, کنکریوں سے کلمے کی آوازیں آنے لگی. یہ آپ کے معجزے ہیں. آپ کا ہر معجزہ بے مثال, کامل, مکمل. مگر ان سارے معجزوں میں ایک معجزہ ایسا ہے جو معجزہ حیران کن, نرالا, انوکھا, تعجب میں ڈالنے والا, ساری دنیا کو انگشت بدندہ کر دینے والا معجزہ. ایسا معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. وہ کون سا معجزہ؟ وہ معراج کا معجزہ ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان میں اپنے نقش چھوڑے. چار دانگ عالم میں آپ کی شہرت ہوئی, آپ کا تذکرہ ہوا. معراج کا معجزہ بڑا نرالا, جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے ایک بندے کو مسجد حرام سے اٹھایا, مسجد اقصی لے کر گیا. اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد اقصی ملک شام لے کر کے گیا. الذی بارکنا حولہ, جس کے اطراف میں, ارد گرد میں, بارکنا, ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی علامتیں, اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ ذات سننے والی, بصیر, دیکھنے والی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے مکان میں آرام فرما تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے, چھت کو پھاڑا, گھر میں داخل ہوئے, آپ کو جگایا, حتیم میں لے گئے, حتیم میں لٹایا, زمزم لایا, جو جنت سے لایا ہوا تش تھا, اس تش کو رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو, سینے مبارک کو کھولا, قلب اطہر کو نکالا اور آب زمزم سے دھویا, دوبارہ رکھ کر کے سی دیا, براق پہ بٹھایا, آسمانوں پر لے گئے. یہ معراج ہو رہی ہے, آسمانوں پر لے گئے ہیں اور اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. آواز لگایا, کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے فرشتے نے پوچھا, هل معك احد, اے جبرائیل کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا نعم معی محمد, ہاں میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو اس فرشتے نے پوچھا, اُرسل الیہ, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے یا خود سے آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا, نعم آپ کو بلایا گیا ہے. پھر دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخصیت ہے جس کی دائیں جانب کچھ پرچھائیاں ہیں, کچھ روحیں ہیں. دائیں دیکھ کر مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور وہ ہستی بائیں دیکھتی ہے تو روتے ہیں. کچھ پرچھائیاں بائیں جانب بھی نظر آتے ہیں تو وہ ہستی رونے لگتی ہے. تو اس ہستی نے, اس شخصیت نے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, مرحبا بالنبی صالح وابن صالح, مرحبا ہو نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو, ویلکم کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, من ھذا یا جبرائیل, اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, ھذا آدم, یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. پھر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ دائیں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں روتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, ان کے پاس دائیں اور بائیں
ان کی اولاد کی روحیں اکٹھا جمع ہیں، دائیں دیکھتے ہیں تو ان کی جنت میں داخل ہونے والی جنتی اولاد ہے، اسے دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جہنم میں جانے والی اولاد ہے، اسے دیکھ کر کے یہ روتے ہیں۔ پھر سلسلہ آگے بڑھا، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، سدرہ پر پہنچتے ہیں، صریف الاقلام پر پہنچتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر تقدیر کے لکھنے کی آواز آتی ہے، قلم کے چلنے کی آواز آتی ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں۔ سدرہ پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ساری رنگینیاں، کلر رنگ ہے، فغشیہا، جن رنگوں نے سدرہ کو، بیری کے درخت کو ڈھانکے رکھا ہے، جس کو حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں جانتا کہ ماہیہ، کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہاں تک جانا ممنوع ہو جاتا ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر وہاں جاتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، سورہ نجم میں ذکر فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔ وہاں جاتے ہیں اور اس شخصیت سے ہم کلام ہوتے ہیں جو شخصیت آپ سے ہم کلام ہوتی ہے۔ کیا معراج ہے؟ معراج ایک عاشق و معشوق کا فسانہ ہے۔ کیا معراج ہے؟ یہ ایک عابد اور معبود کی داستان ہے، محبت بھری داستان ہے۔ کیا معراج ہے؟ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، دونوں کی ملاقات ہے۔ پھر ادھر سے تحائف ملتے ہیں، نماز کا تحفہ ملتا ہے، پھر وہ لمبا واقعہ پیش آتا ہے۔ ساتوں آسمان پر حضرات انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی جاتی ہے، ہر آسمان پر الگ الگ نبی سے ملاقات کرایا جاتا ہے۔ تو ہر آسمان پر الگ الگ نبی سے ملنا یہ الگ الگ اشارہ ہے، آپ کو ایک میسج ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آنا اور غیر معمول عمل پر عمل کرنا، بجائے دروازے سے آنے کے چھت کو پھاڑ کر اندر داخل ہونا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو سفر ہونے والا ہے یہ کوئی سفر عام سفر نہیں ہے، یہ جو سفر ہونے والا سفر ہے یہ معمولی سفر نہیں ہے، یہ غیر معمولی سفر ہے۔ اس لیے غیر معمولی طریقے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، انوکھے انداز سے اندر داخل ہوتے ہیں، گویا کہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس سفر معراج میں عجیب و غریب چیزیں پیش آئیں گی۔ چنانچہ عجیب و غریب انداز سے داخل ہوئے، پھر عجیب و غریب طریقے سے حتیم میں لٹا کر سینے کو پھاڑا، سینے سے قلب اتھر کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، رکھ کر کے سیا، اور پھر براق نامی سواری پر سوار کیا۔ ایسی تیز رفتار سواری کہ جہاں پر نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا، منتہائی نگاہ منتہائی قدم، یعنی منتہائی نگاہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پر اس کا ایک قدم کا فاصلہ اتنا لمبا ہوتا تھا۔ عجیب و غریب نوادرات، عجیب و غریب باتیں چیزیں پیش آئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا کر اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام یہ وہ نبی، یہ وہ پیغمبر ہے جن کو میں نے بنایا، بنانے کے بعد روح پھونکی، جنت میں ٹھکانہ دیا، پھر ان کا جو ازلی دشمن ہے شیطان وہ ان کے پیچھے لگ گیا اور اس نے باتوں میں بہکا کر پھسلا کر گمراہ کیا، اللہ کی نافرمانی کرائی، جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔
चुनांचे ऐसा ही होगा, आपका ठिकाना मक्का होगा, मगर मक्के के कुरैश, मक्के के काफिर, मक्के के मुनाफिक, मुखालिफ, दुश्मन, मुआनिद आपको सताएंगे, आप पर जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, आपको मजबूर करेंगे, यहां तक कि आप हिजरत करके मदीना जाएंगे, हमेशा मक्के में नहीं रहेंगे, मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ेगा। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत छोड़कर दुनिया में आना पड़ा। गोया पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा कर अल्लाह ने इशारा दिया कि आप हमेशा मक्का में नहीं बल्कि मदीना में भी रहेंगे, मक्का में नहीं रहेंगे बल्कि मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जाएंगे, हिजरत का इशारा कर दिया। फिर वहां से निकले, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई? हजरत ईसा अलैहि। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। इस तरतीब से दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा कर अल्लाह ने इशारा दे दिया, ऐ नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस मुलाकात के अंदर इशारा है, आपके लिए मैसेज है। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, आपकी मुखालफत पर उतर आए, दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के दर पे थे, फिर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी कमरे में, घर में दाखिल हुए, घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, पीछे दुश्मनाने इस्लाम है, दुश्मन लगे हुए हैं, सब के सब आपका पीछा ताक़ुब करते हुए घर में दाखिल हुए, तो अल्लाह ने छत फाड़ कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। चुनांचे अल्लाह ने सबक दिया इस मुलाकात के ज़रिए से कि मक्के के कुरैश या आपके मुखालिफ होंगे, आपके मुआनिद होंगे, आपके दुश्मन होंगे, या आपकी दुश्मनी पर उतर आएंगे। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, आपको खौफ खाना नहीं, बल्कि आपको सब्र के साथ जमे रहना है। जिस तरह से अल्लाह ने हजरत ईसा की हिफाजत फरमाई, ऐसे ही अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाएगी। एक इशारा ये दिया। दूसरा इशारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराकर ये भी दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीबी, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अना अक़रबुन नासि बिईसा इब्न मरियम, मैं लोगों में सबसे ज्यादा करीब जमाने के एतबार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा करीब हूं। क्यों? इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। अगर कोई पैगंबर आया है तो वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जमाने के एतबार से बिल्कुल करीब हुए, दरमियान में कोई और नबी नहीं, ना मूसा, ना इब्राहिम, ना इस्माइल, ना कोई दाऊद, ना कोई और नबी, कोई पैगंबर दरमियान में नहीं है। अक़रबुन नासि बिईसा इब्न मरियम, बिल्कुल करीब का ज़माना है। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़ियामत में, आखिरी ज़माने में, क़ियामत के करीब के ज़माने में, पुरफितन दौर में आसमान से नाजिल होंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का डंका बजाएंगे, दीन की मेहनत करेंगे। तो इशारा था इस मुलाकात के अंदर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी भी है और अल्लाह आपकी ईसा की तरफ से मदद भी करेगा और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भी मदद करेगा। ये इशारा था। उससे आगे बढ़िए, तीसरे आसमान पर मुलाकात होती है हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराकर इस बात की तरफ इशारा किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 भाइयों ने आपकी यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, दुश्मनी पर उतर आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाकर कुएं में डाल दिया, लोगों के हाथ में फरोख्त कर दिया, बेच दिया। नतीजा क्या निकला? आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए, मिस्र के बादशाह बना दिए गए,
فتح اور نصرت ملی. اللہ نے اشارہ دیا اسی طرح سے برادران قریش، آپ کے قریش برادر، قریشی بھائی آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کے معاند ہوں گے، آپ کے دشمن ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مکہ اللہ آپ کے ہاتھ پر فتح کرائے گا. اور پھر جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں میں، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عاجز آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، شرم کے مارے سر جھکا دیا اور معافی کی گویا کہ بھیک مانگنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے بھائیو آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. معافی کا اعلان کر دیا. چنانچہ یہی منظر بعینہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. نتیجتاً سارے کافر، سارے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجز بن کر، ہاتھ باندھ کر، شرم کے مارے اپنا سر نیچے جھکا کر کھڑے ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی طرح سے اعلان کیا اے قریش لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج کی دن میری طرف سے تم سب کو معافی ہے. معافی کا اعلان کر دیا. چنانچہ اللہ نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا کر یہ سبق دیا کہ آپ کے ہاتھ پر مکہ فتح ہوگا اور پھر آپ اسی طرح سے قریش کو معاف کرو گے، کفار کو معاف کریں گے. پھر چوتھے آسمان پر آگے بڑھے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے حضرت ادریس کو بڑے اونچے مقام پر پہنچایا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اونچے مقام پر فائز کیا. فرمایا اے نبی جی ہم آپ کو اونچے مقام پر فائز کریں گے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں خود حضرت ادریس علیہ السلام نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا. یہی سب سے پہلے قلم کا استعمال کرنے والے، لکھنے والے. کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، قلم استعمال کرنا نہیں جانتا تھا. یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے جنہوں نے قلم سے لکھنے کی شروعات کی. چنانچہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرا کر اشارہ کیا آپ کو اونچے مقام پر فائز کروں گا. ایک اشارہ. دوسرا اشارہ یہ کہ آپ دین و اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے قلم کا استعمال کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، ہرقل کے نام، کسرا کے نام، فارس کے نام، حبشہ کے نام، سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بادشاہوں کو دعوت دی کہ اسلام لے آؤ، اسلم تسلیم، اسلام لے آؤ، آخرت کی ہمیشہ کی سلامتی میں داخل ہو جاؤ. ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ اونچے مقام پر فائز ہوں گے. دوسرا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ خط و کتابت کے ذریعے سے بادشاہوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں گے. پھر آپ آگے بڑھے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون سے ملاقات کرا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، قوم کو دعوت دی اور کہا اے میری قوم تم بت کی پوجا نہ کرنا، گائے کی پوجا نہ کرنا. ان کے منع کرنے کے باوجود بھی ہارون علیہ السلام نے منع کیا، قوم کو روکا. روکنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود قوم گائے کی پوجا کرنے پر، بچڑے کی پوجا کرنے پر اتر آئی، باز نہیں رہی. پھر اللہ پاک نے عذاب نازل فرمایا. اللہ نے اشارہ فرمایا اے نبی جی آپ مکے والوں کو، قریش کو، لوگوں کو بت پرستی سے منع کرو گے. ہارون سے ملاقات کرا کر میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہوگی، شرک میں مبتلا ہوگی، کفر میں مبتلا ہوگی. آپ مایوس نہ ہو. پھر اللہ اس قوم پر، حضرت ہارون علیہ السلام کے قوم پر جس طرح سے عذاب نازل فرمایا، ایسے ہی آپ کی قوم پر بھی عذاب نازل ہوگا. آپ کی قوم بھی ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی. چنانچہ ہوا یہ کہ آپ ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے. سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلی لڑائی بدر کے موقع پر جو پیش آئی، اسی بدر کے موقع پر قریش کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے اندر اللہ نے ذلیل کیا، رسوا کیا، اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا کر اللہ نے اشارہ دیا، اے نبی جی، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام میں جبارین کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، فتح کے جھنڈے گاڑے، اسی طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد کریں گے اور آپ کو بھی فتح ملے گی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کا موقع آیا، گرمی کا موسم تھا، پھر باغات کے پکنے کا موسم تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کو لے کر شام کی طرف، ملک شام کی طرف آپ نے جہاد کا ارادہ کیا اور اس طرف نکلے، اور دومت الجندل کے ایک قبیلے کے رئیس نے، سردار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ کے ہاتھ میں عاجزی کی، منت کی، سماجت کی اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر صلح کرنا چاہتا ہوں، جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ پر اللہ نے ملک شام کو فتح کر دیا بغیر جنگ کے۔ اب تو قتال کی نوبت نہیں آئی، جہاد کی نوبت نہیں آئی، بغیر جنگ کے اللہ نے ملک شام کو آپ کے ہاتھ پر فتح کر دیا، یعنی صلح کرا دی۔ صلح کرنا فتح کی علامت ہے۔ دوسری علامت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نے ملک شام میں دوبارہ جہاد کیا، ملک شام کو فتح کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں، آپ کے پردہ فرما دینے کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو آپ نے ملک شام میں جا کر جہاد کیا۔ تو آپ کی جہاد کے نتیجے میں، جنگ کے نتیجے میں اللہ نے ملک شام پر فتح عطا فرمائی، آپ نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے اندر یہ اشارہ ہے۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اللہ نے کروائی اور اشارہ دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، یعنی بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، بیت اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، بیت اللہ کو آباد کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے آ کر نبوت کا ڈنکا بجایا اور کعبۃ اللہ کو بت پرستی سے آزاد کیا، توحید سے آباد کیا، تکبیر کے نعرے لگائے، پاک کیا، صاف کیا اور دوبارہ کعبۃ اللہ کو آباد کیا۔ یہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہے۔ پھر یہ ساتوں آسمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت کی، وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ وحی بھیجی، ما اوحا، جو کہ بھیجی، یہ قرآن پاک کا ترجمہ۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ کیا؟ ما اوحا، جو کہ کی۔ اللہ نے پوچھا، اے نبی جی، زمین سے آسمان کا سفر کر کے آئے ہو، بہت دور کا سفر کر کے آئے ہو، دنیا سے آخرت کی طرف آئے ہو، مخلوق سے خالق کی طرف آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ کیا تحفے لے کر آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے لیے میں کیا تحفے لاتا؟ پھر عرض کیا، اے باری تعالی، میں تیرے لیے لایا ہوں التحیات للہ، زبانی عبادتیں، والصلوات، بدنی عبادتیں، والطیبات، مالی عبادتیں تیرے لیے کر کے آیا ہوں۔ زبانی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے۔ زبانی عبادت، زبان کے بول تیرے لیے، لا الہ الا اللہ تیرے لیے، مانگنا تیرے سے، ماننا تجھ سے، یہ ہر طرح کی عبادت تیرے لیے، پکارنا تجھ کو، سوال کرنا تجھ سے، مدد طلب کرنا تجھ سے۔ التحیات للہ، زبانی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے، دعا تجھ سے مانگتا ہوں، سوال تجھ سے کرتا ہوں، پریشانی میں گھر جاؤں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ کس سے مدد چاہتا ہوں؟ تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ زبانی عبادتیں، زبان سے سوال غیر سے نہیں کرتا، زبان سے سوال ولی سے نہیں کرتا، زبان سے سوال نبی سے نہیں کرتا، زبان سے سوال مورتی سے نہیں کرتا،
زبان سے سوال کسی قبر سے نہیں کرتا، زبان سے سوال کرتا ہوں تو صرف تجھ سے کرتا ہوں۔ التحیات للہ، زبانی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے۔ والصلوات، بدنی عبادتیں تیرے لیے۔ بدنی عبادت میں اعلیٰ اور افضل عبادت نماز ہے، نماز میں اعلیٰ اور افضل سجدہ ہے۔ سر جھکاتا ہوں صرف تیرے سامنے، سر کسی مزار کے سامنے نہیں جھکاتا، سر مورتی کے سامنے نہیں جھکاتا، اپنا سر قبر کے آگے نہیں جھکاتا، اگر جھکاتا ہوں تو صرف اور صرف تیرے سامنے۔ والطیبات، میں اگر بدنی عبادت کرتا ہوں تو صرف اور صرف تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، دو عبادتیں تیرے لیے۔ تیسری عبادت والطیبات، مال خرچ کرتا ہوں تیرے لیے، مال خرچ کرتا ہوں مسجد بنانے کے لیے، مال خرچ کرتا ہوں مدرسہ بنانے کے لیے، مال خرچ کرتا ہوں دین کی اشاعت کے لیے، مال نظر و نیاز کے لیے نہیں خرچ کرتا، مال پلیتے چڑھانے کے لیے خرچ نہیں کرتا، مال کسی بابا کے پاس نہیں لگاتا، مال لگاتا ہوں زکوٰۃ میں، مال لگاتا ہوں صدقات میں، مال لگاتا ہوں خیرات میں، مال لگاتا ہوں عمرے میں، مال لگاتا ہوں حج میں، مال لگاتا ہوں تیری رضا کے لیے خیر کے کاموں میں۔ والطیبات، مالی عبادتیں ساری کی ساری صرف اور صرف تیرے لیے، للہ۔ یہ ساری چیزیں سن کر اللہ نے جواب دیا، اے نبی جی جب آپ صرف اور صرف میرے لیے تینوں کام کر کے آئے ہو، آپ یہ تینوں تحفے صرف میرے لیے لے کر آئے ہو، تو میری طرف سے بھی تین تحفے آپ کے لیے۔ السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ اپنا پاک رکھے، صاف رکھے، مضبوط رکھے، اللہ کی طرف سے سلامتی ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں گی۔ اگر عقیدے میں صفائی نہیں، یعنی زبانی بول میں صفائی نہیں، اگر بدنی عبادت میں صفائی نہیں، اگر مال کا خرچ کرنا صاف نہیں، تو یہ تین چیزیں نصیب ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا، اپنا سر جھکانا ہو اللہ ہی کے سامنے جھکانا، مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگنا، خرچ کرنا ہو اللہ ہی کے لیے کرنا، غیر اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، السلام علیکہ، سلامتی ملے گی، رحمت ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ تو اللہ نے تین تحفے دیے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ پہلا تحفہ نماز کا، دوسرا تحفہ اعطی اواخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی بالکل آخر کی آیتیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہر نماز کے اندر دعا کی جاتی ہے، وہ آخر کی آیتیں دی گئی۔ دو تحفے۔ تیسرا تحفہ یہ دیا گیا، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے معراج میں تین تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ، پہلے تحفے میں 50 نمازیں دی، دوسرا تحفہ اواخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخر کی آیتیں دی، دو۔ تیسرا تحفہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی بندہ اگر شرک نہ کرتا ہوگا فاغفر، میں اس کی مغفرت کر دوں گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا خطا کار ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، چور ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، فلانا ہو، کیسا بھی بڑا گنہگار ہوگا، اگر وہ شرک نہ کرتا ہوگا، کسی اور کے سامنے پیشانی نہ جھکاتا ہوگا، کسی اور سے سوال نہ کرتا ہوگا، کسی اور سے مدد نہ چاہتا ہوگا، تو ایسا اگر ہوگا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت کروں گا۔ یہ تین تحفے اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معراج کے اس واقعے کو بالتفصیل جان کر، اور اس کے اندر جو میسیجز اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، دو تحفے تحائف عطا فرمائے ہیں، ان کے علم سے واقف ہو کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔